شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اترا، کہاں سے اور کس طرف اترا؟ شارح کہتے ہیں من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے اترا۔ کس طرف؟ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف۔ اور کس رات کو اترا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ حاشیہ نمبر 5 ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ آسمان دنیا کی طرف اسے اتارا گیا اور پھر آسمان دنیا سے جبریل اسے لے کر آئے۔ اب اسے آسمان دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کا مطلب قریب ہونا ہے، تو اسماء القربہ، اسماء القربہ، آسمان جو قریب ہے، کیونکہ یہ دنیا کے قریب ہے۔ یہی ہے جو سامنے آسمان آتا ہے، یہ کس کے قریب ہے؟ باقی تو دور ہے نا اس کی بنسبت، اس لیے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ آسمان قربہ، سمجھے کہ دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قربہ، قریب۔ تو اس لیے دنا یدنو، قریب ہوا، قریب ہوتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ او ادنا کس سے ہے؟ اس سے ہی ہے، دنا یدنو، زیادہ قریب، زیادہ قریب۔ تو قصر دنا تک کس کی رسائی؟ قصر یہ دنا قریب، قریب، ہاں سمجھ آگئی؟ اس لیے آسمان دنیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے قریب ہے، دنیا کے قریب ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ہدن، یہ جو ہدن ہے کہ قرآن اتارا، جو ہدایت اتارا، ہدایت۔ اب ہدن یہاں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں حال، ہدن حال ہے۔ کوئی کہے نہیں جی یہ تو صفت ہے، کہ صفت اب ہوتی ہے جب معرفہ ہوتا، کیونکہ پیچھے القرآن معرفہ ہے، تو معرفہ کی صفت نکرہ تو نہیں آتی، آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اس لیے القرآن ہدن، تو پھر کہیں گے حال ہوتا تو حال مصدر نہیں ہوتا، حال مصدر کیسے حال ہوگا؟ اور پھر آپ نے پڑھا کہ وصف کا عمل ذات پہ نہیں ہے، تو اب جب ایسا ہو تو پھر اس کو فاعل کی تبدیل میں کر لیتے ہیں یا مفعول کی۔ یہاں وہ کہتے ہیں ہدن حال ہے، ہدن حال ہے، اور یہ ہے اس میں فاعل کی تعویل میں، کس کی؟ یعنی ہدن ہادین، ہدن کس سے ہادی؟ گمراہی سے، کس سے؟ گمراہی سے رہنمائی کرنے والا، کہ یہ گمراہی ہے، یہ اور یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب کیا عبارت ہوگی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہادیا من الضلالہ۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن گمراہی سے کن کی ہدایت دینے والا ہے؟ لوگوں کو، ان کو۔ وبینات، یہ دوسرا حال ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ کہ اور قرآن اترا واضح نشانیاں، واضح من الہدا، واضح نشانیاں کس سے؟ ہدایت سے، کس سے؟ حالانکہ پیچھے بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ عطف عام الی الخاص، عطف، تو جب قرآن ہے، آپ مجھے بتائیں قرآن آتی ہے تو قرآن میں واضح نشانیاں نہیں، واضح نشانیاں نہیں، قرآن فرقان نہیں، تو یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ آگے جب آیا وہ من الفرقان، اور فرقان من الہدا وبینات من الہدا والفرقان، تو اب کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے قرآن میں یہ سارا کچھ ہے، پھر ان کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، بطور اور عطف کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ عام پر خاص کا عطف ہے۔ کس کے قبیل سے ہے؟ عام پر عطف، کس کا؟ خاص کا۔ تو خاص کا عام پر عطف اسی قبیل سے یہ ہے کہ پہلے عام ذکر کیا، قرآن اتارا ہے تو قرآن میں سارا کچھ ہے، کیا ہے؟ حق کو باطل میں فرق کرنے والا قرآن ہے، اور واضح نشانیاں ہیں،
لیکن پھر بطور خاص خالق کائنات جل وعلا نے اس کا ذکر فرمایا بینات آیات واضحات، قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور واضح نشانیاں، کس سے؟ من الہدا، من الہدایت سے۔ اب دیکھیے بینات نکرہ ہے، نکرہ ہے نا، اس کے بعد جار مجرور آیا، تو آپ نے پڑھا تھا نکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے تو اس صفت کی جگہ ہوتا ہے، کس کی؟ اب جب یہ بینات ہے تو آپ اس کا پھر جو صفت ہے وہ موصوف نکالیں گے، کائنات نکال لیں، کیا نکال لیں؟ کائنات، تو واضح نشانیاں یعنی ہدایت، وہ کیا کہتے ہیں؟ مما یہدی الحق من الاحکام، یعنی قرآن میں سے واضح نشانیاں وہ جو احکام ہیں حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ احکام ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ من الفرقان، اور فرقان سے، اور اب یہ فرقان بھی صفت بنے گی، یہ بھی اس میں سے یفرقو بین الحق والباطل، جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے، اس میں یفرقو بین الحق والباطل، حق و باطل میں فرق کرتی ہیں، تو یہ عطف عام الی الخاص بھی ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم حاضرا، پس جب تم میں سے کوئی اس شہر کو، یعنی اس خاص شہر کو، وگرنہ شہر تو عام ہے، شہر تو کوئی ہوتا ہے، یعنی رمضان کو، تو فلیصم سے یہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کی مثال گزر چکا ہے، یہ دوبارہ لائے، وہ مقرر کیا اس کو تاکہ وہم نہ ہو اس کے منسوخ ہونے کا، بتعمیم من شاہدہ کی تعمیم کے ساتھ اس کے نسخ کا وہم نہ ہو کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ وہم نہ ہو کہ جو بھی پائے گا وہ رکھے۔ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اجازت ہے، مریض اور مسافر کے لیے اجازت ہے، لیکن جو تندرست عاقل بالغ ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، مقیم ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھو نا، یہ مانن کیا ہے؟ علت ہے، یہ جملہ مانن کیا ہے؟ کس کی؟ روزے کے حکم کی، روزے کے کہ اب دیکھیں جو تو مقیم اور مسافر ہے وہ تو روزہ رکھیں، مقیم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ تو روزہ رکھیں، لیکن جو مسافر ہیں، مریض ہیں، تو ان اللہ تنگی تو چاہتا ہی نہیں، اللہ آسانی چاہتا ہے، تو ولذا اباہا، بس اسی وجہ سے تمہارے لیے الفطر فی المرض والسفر، مرض اور سفر میں افطار جائز کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو کہتے ہیں نا وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ دَلِيلُ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ یہ امر بالصوم کی بھی علت کے معنی میں ہے، یہ جملہ امر بالصوم کے لیے علت کے معنی میں ہے، یعنی روزہ رکھو، روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور تم پہ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم عدت گنتی پوری کرو، یعنی عدت صوم رمضان، رمضان کی روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو عند اکمالیہ، ان کو پورا کرنے کے وقت، علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ارشدکم لمعالم دینکم، اپنے دین کے احکام کی تمہیں ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون، یعنی تشکرون اللہ علی ذلک، اور اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر تم۔ تو یہ جو کہا کہ یہ امر بالصوم، یہ امر بالصوم کے لیے بھی علت کے معنی میں ہے، اس لیے کیا کہ یرید اللہ بکم اليسر، یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ اور واو عاطفہ کے بعد جملہ انشائیہ ہے، تو اب انشائیہ کا اس پر عطف کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ بھی علت کے معنی میں ہے تو یہ بھی علت میں، اب علت کا علت پہ عطف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا ہداکم، یا آپ دیکھیں کہ اللہ کی تاکہ یہ چاہیے کہ تم تک اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ کی ثنا کرو، کیا کرو؟ اور یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِلَّةٌ ثَالِثَةٌ لِلْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ، قضا کرنے کا جو حکم ہے، قضا کہ جو جن کے روزے رہ گئے ہیں، اگر صحت ملی بعد میں یا سفر سے واپس آئے مقیم کی حالت میں، تو جب ٹائم ہوگا تو پھر تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، تمہیں
یہ جو ہے نا اس امر کی تیسری علت ہے. کون سی ہے؟ پہلی علت وَلِتُكْمِلُوا، اس سے پہلی علت یرید اللہ، تو یرید اللہ پہلی علت، وَلِتُكْمِلُوا دوسری علت، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تیسری علت. یہ پورا کرنا ہے. کیا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ نے تمہیں کہتے ہیں اگرچہ مراد اس کا کامل کرنا ہے ادا کے بعد، اس کے بعد تو مراد بالتکبیر سے عید کی تکبیر ہے. کہتے ہیں مراد بالتکبیر سے عید کی، اور یہ علت ہے اس کے قول فمن شاہدہ، فمن شاہدہ. ایک تو یہ بات کی کہ اگرچہ مراد کیا ہے ادا کے بعد جب روزے پورے کر لو تو پھر اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی ثنا کرو، اللہ کی ثنا کرو. تو وہ کہتے ہیں وہ عید کی تکبیر ہے. کس کی؟ عید کی تکبیر ہے. لیکن علت ثالثہ بھی وہ بن رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی نا کہ آپ مریض ہو، مسافر ہو، تو جب آپ کو وقت ملے گا تو پھر گنتی پوری کرنی ہے، گنتی. تو یہ علت ثالثہ ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.